بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری یہ بھی ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر انداز میں جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، اور جھوٹ کو ہم نے بڑا اجاگر کیا ہوا ہے۔ جو شخص جس منصب پر ہے، جہاں پر بھی ہے، جس جگہ پر بھی ہے، جھوٹ کو اس نے اپنا سہارا بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وقتی طور پر انسان جھوٹ سے نجات تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کی اس جھوٹ کی وجہ سے دنیا بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج ہمارا روش، ہمارا انداز جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اور ہم میں سے جو شخص اچھے انداز سے جھوٹ بولنے کا ماہر ہو اسے ہم چال باز کہا جاتے ہیں، اسے ہم بڑا دانا اور عقل مند سمجھا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا شخص، جھوٹ بولنے والا شخص ایسا ہے کہ انسان کے دلوں میں نفرتوں کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہوتی ہے۔ اور جھوٹ بولنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا والوں کو بڑا بے وقوف بنا رہا ہوں، اور اپنی مرضی کے مطابق ان سے اپنی باتیں منوا رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی باتیں منوا نہیں رہا ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں کے اندر اپنی نفرت کا بیج بو رہا ہوتا ہے۔ اور جھوٹ ایک ظلمت ہے، اندھیرا ہے، انسان اس کے ذریعے سے بے شمار بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو سچ بولتا ہے، سچ ایک روشنی ہے، اس کا اثر چاہے دیر پائی کیوں نہ ہو، لیکن ہوتا اس انداز سے ہے، اس سے دنیا میں بھی اللہ بھلائیاں عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جو بندہ سچ بولنے والا ہوتا ہے، اور سچ بولنے والے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار قرآن پاک کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں بے شمار آیتیں ایسی نازل فرمائی کہ جو دنیا میں سچ بولتا ہوگا، کل قیامت والے دن اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ اور جھوٹ بولنے والے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار جگہوں پہ عذاب اور اپنی رحمت سے محرومی کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا مع الصادقین، اور اپنا تعلق سچے لوگوں سے بنا لو۔ اللہ نے سچ کے بارے میں، سچے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس دن جب اللہ قیامت والے دن سچ بولنے والوں لوگوں کو اللہ نفع عطا فرمائے گا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اس دن انہیں باغات میں جگہ عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ وہ لوگ جو سچ بولنے والے ہوں گے، سچے ہوں گے، ہمیشہ اس باغ میں، اس جنت میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یوم ینفع الصادقین کہ اللہ سچوں کو اس دن نفع دے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے، آخرت جزا کی جگہ ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کریں گے تو آخرت والے دن ہمیں نیک عمل نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ جو دنیا میں ہم نے کیا ہوگا اس کی اللہ ہمیں جزا دے گا یا سزا دے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر نیکیاں کریں گے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ جتنے ایام میرے رب نے، جتنے دن میرے رب نے ہمارے لیے لکھے ہوئے ہیں، ان دنوں میں جو ہم چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ چاہے تو ہم اپنے رب کی رحمتوں کو لوٹے، چاہے تو ہم اپنے رب کے عذاب کو دعوت دے، یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے تو ہمیں زندگی کے یہ چند ایام دیے ہیں، تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک عمل کی جگہ ہے۔ تو نفع نقصان وہ کس طرح ہوگا؟ وہ مرنے کے بعد جب قیامت والے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اگر ہم سچ بولنے والے ہوں گے، سچوں کا ساتھ دینے والے ہوں گے، تو اللہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے جنت مقرر فرما دے گا۔ اور صرف جنت ہی عطا نہیں فرمائے گا، اللہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جن کو جنت عطا فرمائے گا اللہ ان سے راضی بھی ہوگا، اور وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہاں پر یوم ینفع الصادقین صدقہم کہ نفع کس دن ملنا ہے؟ نفع تو ہمیں آخرت والے دن ہی ملنا ہے۔ دنیا میں ہم نفع حاصل کریں، یہ دنیا کا نفع تو دنیا میں رہ جانا ہے، لیکن بہترین نفع وہ ہے جو ہمیں اللہ کل قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سچائی اختیار کرنا کسی فاسق فاجر کا کام نہیں، بلکہ ان لوگوں کا کام ہے جنہیں اللہ اپنا متقی بنا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ لوگ جو آئیں گے سچائی کے ساتھ دینے والے، سچائی کا ساتھ دینے والے، سچ بولنے والے، اولئک هم المتقون، یہ کسی عام شخص کا کام نہیں ہے، یہ سچ بولنا اور سچائی کا ساتھ دینا متقی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو سچا آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر لمحے ہر انداز میں اپنی گفتگو سے سچائی کے الفاظوں کو نکالنے والا اور سچ کو پسند کرنے والا اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے والا، ایسے لوگ اللہ کے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو آج کے اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی کی کوئی وقت نہیں ہوتی، سچ بولنے والا شخص ہمیشہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ اسے ایک دن ایسا مقام ضرور عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کی دنیا میں عزتوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کی عزتوں کو بلند فرماتا ہے۔ جو سچ بولتے ہیں، سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر لمحہ سچائی کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھی ہیں، تو اس پر صرف اتنا ہے کہ جو سچوں کے ساتھ رہتے ہیں اللہ ان کا بھی حکم دیتا ہے، جو سچ بولتے ہیں اللہ سچ بولنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سچ بولتے کون ہے؟ سچ وہ لوگ بولتے ہیں جو میرے متقی اور میرے پرہیزگار لوگ ہوا کرتے ہیں۔
تو کوئی فاسق فاجر کو نہیں دیکھو گے جو سچ بول رہا ہوگا۔ تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو ہنساتے ہیں، تو میرے رب نے ان کے لیے بھی بڑی سخت وعید فرمائی ہے، میرے رب کے محبوب نے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آج اگر ہمارے ہاں کوئی شخص کسی چیز کی ضمانت دیتا ہے تو ہم اسے ادھار دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اور ہر کاروبار میں اسے شریک کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اس کا اعتماد کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر میرے محبوب نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو اور جنت کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، کہ جو شخص مجھے اپنی جان میں 6 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی یہ ہے کہ اصدقوا اذا حدثتکم، کہ جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو۔ پہلی بات ہے کہ پہلی ضمانت یہ ہے کہ جب تمہیں بات کرنی ہو، گفتگو کرنی ہو، تو گفتگو اس انداز سے کرو تمہاری گفتگو سے سچائی کا پہلو نظر آ رہا ہو، ہر لمحہ تم سچی بات کر رہے ہو۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وَأَوْفُوا إِذَا بَعَدتُّمْ، کہ جب بھی تم کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کی خلافی نہ کرو بلکہ اس وعدے کو پورا کرو۔ اب جو وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ کرنا ایمان والوں کا، مومن کا وعدے کو پورا کرنا حق ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری ضمانت یہ ہے کہ جو بندہ وعدہ کرے اور اس وعدے کو پورا کرے، اور فرمایا کہ تیسری یہ ہے کہ وعدوا اُوتِمْتُکُم، کہ جو شخص کوئی امانت دے تو اس امانت کو واپس لوٹا بھی دے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ فرمایا کہ جو شخص ان 6 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، جب بات کرے تو سچی ہو، جب وعدہ کرے تو پورا ہو، جب امانت لے تو اس میں خیانت نہ کرے بلکہ امانت دوبارہ لوٹا دے۔ فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَکُم، اپنی شرمگاہوں کی مجھے ضمانت دے دے۔ فرمایا کہ پانچویں یہ ہے کہ غضوا ابصارکم، جب راستے میں چلے تو اپنی نظروں کو نیچے رکھے۔ اور فرمایا کہ چھٹی چیز یہ ہے وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھے۔ جو 6 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یہ 6 چیزیں ہیں کہ جن پر میرے نبی نے یہ حکم فرمایا کہ بات سچی ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، اور جب کوئی امانت دے تو امانت میں خیانت نہ ہو، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت ہو، اور اپنی نظروں کو نیچے رکھے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ کسی کو ہاتھ سے بھی تکلیف نہ دے۔ جو شخص ان 6 چیزوں پر پورا اترتا ہے تو میرا محبوب فرماتا ہے کہ میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اہم بات جو موضوع کے مطابق تھی وہ ہے کہ سچ بولنا۔ اب جب بندہ سچا ہو، سچی بات کرتا ہو، سچ کے خلاف نہ چلتا ہو، تو میرا محبوب اس پر کتنا کرم فرماتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے میرا نبی ان کی ضمانت دیتا ہے اور ان کا ضامن بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے بھی منع فرمایا ہے، تو اسی طرح جھوٹی قسم کھانے سے بھی میرے نبی نے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے والدین کی، اپنے ماں کی، اپنے باپ کی قسمیں نہ اٹھاؤ، ولا بالانداد، اور کبھی بھی کسی بھی صورت میں اپنے والدین کی قسم اٹھانا جائز نہیں۔ ولا تحلفوا، اگر تمہیں قسم اٹھانی ہو
تو صرف اللہ کی اٹھاؤ، وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، اور اٹھانی صرف اس صورت میں ہے کہ جب تم سچے ہو، جب تمہیں علم ہو کہ ہم سچے ہیں تو سچ پر قسم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر جھوٹ بولا ہو تو پھر بھی اپنے رب کی جھوٹی قسم کھانا بھی ہمارے لیے ناجائز ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہر لمحے کے لیے ہم بات بات پر قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو قسمیں اٹھانے سے میرے نبی نے منع فرمایا، اور یہاں تک کہ اللہ باللہ ولا انتم صادقون، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر قسم اٹھانا، اگر تمہیں 100% یقین ہو کہ تم بات پر سچے ہو، اور جھوٹی قسم پھر بھی اٹھانے سے میرے نبی نے منع فرمایا۔ اور مومن جو اللہ پر اعتماد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پر یقین کرنے والا ہوتا ہے، تو اس پر تو یہ لازم ہوتا ہے، کسی بھی صورت میں وہ کبھی کسی مسلمان کے ساتھ جھوٹی گفتگو کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مومن کا یہ معیار ہوتا ہے، جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ وہ عہد و پیمان یہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں ہر اس کام سے رک جاؤں گا جن جن کاموں سے میرے نبی نے اور میرے خدا نے منع فرمایا ہے۔ اور آج کا یہ ماحول کہ کوئی بھی ایسا شخص جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوگا، جب وہ اپنی داستان ظلم والی سنا رہا ہوگا، وہ کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرے گا کہ میں ظالم تھا اور میں نے ہی ظلم کیا۔ نہیں، جب بھی وہ گفتگو کرے گا اپنے آپ کو وہ مظلوم ہی ثابت کرے گا، اور اپنے آپ کو وہ سچا ثابت کرنے کی کوششیں کرے گا، چاہے اس نے ظلم کیا ہو، چاہے وہ مظلوم ہو، تو بات اس انداز سے کرے گا کہ ہر لمحے میں ہی سچا ہوں، میرا جو مخالف ہے وہ ہر لمحے اسے جھوٹا ثابت کرے گا۔ تو آج کا یہ ماحول ہے، تو ہمیں اس ماحول سے آگاہی کرنا، ہمیں اس پر توجہ دینا اس لمحے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس آ کر جو داستان سناتا ہے وہ داستان سنانے والا جھوٹا ہے یا سچا ہے، اور ہم نے اس کی بات پر اعتماد کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ ہم نے خود سوچنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص داستان سنانے والا کبھی بھی یوں نہیں سنائے گا کہ میں ظالم ہوں اور میں نے ہی ظلم کیا ہے۔ وہ داستان سنانے والا ہر لمحہ مظلوم بن کر دکھائے گا، ایسی داستان بنا کر دکھائے گا جس سے ہم سننے والے یقین کریں گے کہ واقعی یہ مظلوم ہے اور اس پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ آج کا یہ ماحول چل رہا ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد سے ایک شخص آیا اور دور دراز سے تھا، بڑی آوازیں لگا رہا تھا، لیکن آواز تو ہمیں آ رہی تھی، وہ کہنا کیا چاہتا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فرمایا کہ جب وہ شخص قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس صلوات فی الیوم واللیلۃ، کہ دن اور رات میں اللہ نے 5 نمازوں کو لازم کرا دیا، 5 نمازیں لازم۔ اب جب ہم مسلمان ہو ہی چکے ہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب کلمے میں ہم نے یہ صرف زبان سے رٹ لیا ہے، زبان پر اس کو ترنم کی طرح پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہم یہ عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ شخص جب آیا تو اس نے پوچھا اگر میں اسلام لانا چاہوں تو کون سی چیزیں میرے اوپر لازم ہوں، یا اسلام میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو لازم ہوتی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں۔ اس صحابی نے، اس کلمہ پڑھنے والے شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل علی غیرہا، کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ کیا نمازیں 6 بھی ہو سکتی ہیں، 7 بھی ہو سکتی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الا ان تطوع، نمازیں فرض صرف 5 ہی، ہاں اگر تو اپنی مرضی سے کوئی نفل میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتی ہوں،
اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں دن رات میں بے شمار نماز نفل پڑھتا رہوں تو پڑھ سکتے ہو، لیکن اللہ نے جو تمہارے اوپر فرض کیا ہے وہ صرف 5 نمازیں ہیں، وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، تو ان پر عمل کرنا تیرے لیے لازم ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزے کے بارے میں بتایا کہ ماہ رمضان کے مقدس روزے بھی فرض ہیں۔ اس اہل نجد سے آنے والے صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حل علیہ غیرہا، کیا روزے کے علاوہ اور بھی چیز فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ مقدس کے روزے فرض ہیں، باقی زندگی میں اگر تم رکھنا چاہو تو وہ نفل ہے، تمہارے اختیار میں ہے، جتنا چاہو تم رکھ لو، لیکن ان فرض پر تو پورا اترنا پڑے گا۔ پھر اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اور بھی کچھ ہے؟ وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس صحابی نے پھر عرض کی کہ حل علیہ غیرہا، یا رسول اللہ اس زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی مجھے کچھ دینا پڑے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، زکوٰۃ تیرے اوپر لازم ہے، اگر اور کچھ دینا چاہو تو وہ نفل اور صدقات میں شامل ہوگا، وہ تیرے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر فرمایا، جو کلمہ طیبہ کے ساتھ 5 ارکان ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أُزِيدُ عَلَىٰ هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، کہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو جاتے ہوئے جب وہ جا رہا تھا، پیٹ پھیر کے جا رہا تھا، تو اپنی زبان سے یقول کہہ رہا تھا اللہ کی قسم لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ جو کچھ میرے نبی نے فرمایا ہے اس سے کبھی زیادہ بھی نہیں کروں گا اور اس کو کبھی کم بھی کرنے کی کوششیں نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں کہ نمازیں 5 فرض ہیں اور میں صرف 1 پڑھنے آ جاؤں گا، ایسا نہیں کہ نمازیں 5 فرض ہیں اور میں صرف 2 پڑھا کروں گا، ایسا نہیں کہ نمازیں 5 فرض ہیں اور میں صرف 3 نمازیں پڑھا کروں گا، ایسا نہیں کہ نمازیں 5 ہیں اور میں صرف 4 فرائض پڑھا کروں گا، صرف میں 4 نمازیں پڑھا کروں گا، نہیں، بلکہ جو کچھ میرے نبی نے فرمایا ہے ان پر میں پورا اترنے کی کوششیں کروں گا۔ اور آج ہم ہیں اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور آج ہم ہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو ہم سے کئی گنا اعلیٰ اور عرفہ تھے، کبھی انہوں نے اپنی عقل کے ذریعے سے دین کو نہیں سمجھا، جب بھی انہوں نے سمجھا ہے یا قرآن کے ذریعے سے سمجھا ہے یا میرے نبی کی زبان کے ذریعے سے سمجھا ہے، میرے نبی کی زبان کے ذریعے سے سمجھا ہے۔ سمجھ آئیے تو بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب یہاں پر اس حدیث سے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اور سچائی پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اب کلمہ تو منافق بھی پڑھا کرتے تھے، اور ان منافقوں کو دیکھ لیں تو وہ ہم سے بھی کئی گنا زیادہ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، اور آج ہم ہیں کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھ کے ہم نے یہ تصدیق کی، کلمہ پڑھ کے ہم نے یہ عہد و پیمان کیا۔ جیسا ہم کسی فیکٹری میں یا کسی سرکاری نوکری میں لگنا چاہتے ہیں تو پہلے حلف نامہ دیا جاتا ہے کہ ان کے قواعد کو پورا اترنا پڑے گا، یا کسی ایسی جگہ پر جانا ہو تو وہاں پر سائن کرنے پڑتے ہیں، عہد و پیمان کرنا پڑتا ہے، تو ان کے مطابق ہمیں پورا اترنا پڑتا ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہم عہد و پیمان ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دین کے ارکان، اسلام کے ارکان، ان پر ہم نے پورا اترنا ہے۔ تو ان میں سے بے شمار اور چیزوں میں سے یہ ہے کہ بندہ سچا ہو، اور سچا وہ ہوتا ہے جو دین پر عمل کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اور اسی انداز کو کہ جھوٹ سے نفرت، جھوٹ سے بچو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 ایسے شخص ہیں ان سے تم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔
فرمایا کہ پہلا وہ شخص ہے جو کثرت سے جھوٹ بولنے والا ہے۔ اب ہمارے اندر معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے ایسے معاشرے میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو کثرت کے انداز سے جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات جھوٹی باتوں پر بھی اپنے رب کی قسمیں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کثرت سے جھوٹ بولنے والا شخص ہو ان کی صحبت سے بھی تم نے بچنا ہے۔ فرمایا بچنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسا ایک صحرا ہو، تو صحرا میں اگر ہم دور کھڑے ہوں تو ریت بھی ہمیں پانی نظر آتی ہے، جتنا بندہ اس کے قریب چلتا جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے یہ پانی نہیں، یہ تو ریت ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنے والا شخص تمہارے جو قریب لوگ ہوں گے ان کو وہ دور کر دے گا، اور دور والے لوگوں کو تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تم سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو تمہارے عزیز و اقارب ہوں گے، تو جو تمہارے رشتہ دار ہوں گے، تو جھوٹ بولنے والے شخص کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے مخلص دوستوں کو بھی تم سے جدا کر دے گا۔ فرمایا کہ دوسری چیز، بے وقوف آدمی، جسے ہم کملا پاگل کہتے ہیں، ایسے شخص سے بھی محفوظ رہنا ہے، کیونکہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ جب ہے وہ بے وقوف۔ تو ایسے بے وقوف سے بھی ہمیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ایسے بے وقوف شخص سے بھی اپنی صحبتوں سے اسے الگ کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو بخیل ہوگا، بخیل شخص سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ فرمایا کہ بخیل شخص سے محفوظ اس لیے رکھنا ہے کہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہو تو وہ تجھے چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا، کیونکہ جب وہ ہے ہی بخیل، وہ تیرے مشکل وقت میں تیرے کام آنے والا نہیں ہے، تیری مشکلات میں تیرے ساتھ آنے والا نہیں ہے، تیرے ساتھ رہنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ شخص ہے جو بخیل ہو تو بخیل سے بھی اپنی صحبت کو الگ کرو، اس کو اپنے آپ سے اور اس سے ایک دوسرے کو الگ کر دو، اس سے جدا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ چوتھا وہ شخص ہے جو بزدل ہو، بزدل شخص سے بھی اپنے آپ کو دور کرو، اس کی صحبت سے بھی بچو۔ فرمایا کہ جو بزدل شخص ہوتا ہے کہ جب تمہیں اس کی بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، جب کہیں لڑنا پڑے یا کہیں اس کو کھڑا کرنا پڑے یا کسی جگہ پر جانا پڑے یا کہیں صفائی دینی پڑے، تو وہ شخص ہے بزدل، تو وہ کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا بلکہ تمہیں اس وقت بھی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ فرمایا کہ پانچواں وہ شخص ہے جو فاسق ہو، جو فاسق اسے کہا جاتا ہے جو رب کے احکام کو پورا کرنے والا نہ ہو، جو رب کے احکام کو چھوڑنے والا ہو۔ فرمایا کہ پانچواں وہ شخص ہے جس نے رب کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہو، کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہو، جب وہ بندہ رب کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا تو وہ بندہ پھر تیرے ساتھ کس طرح وفا کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ 5 آدمی ہیں، ان 5 آدمیوں سے اپنی صحبت الگ کر دو، ان سے دوستیاں توڑ دو، کیونکہ یہ مشکل اوقات میں کبھی بھی تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے جو سانس نکلتے ہیں تو ان سانس کی جو ہوا ہوتی ہے فرشتے ان کی ہوا سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کذب العبد، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک میلا ما جاء به، کہ ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہو فرشتے اس بندے سے تقریباً 1 میل یا 2 میل تک دور چلے جایا کرتے ہیں۔ ہم تو صرف ان کے آواز کو سنتے ہیں، اور ان کی آواز سے، ایسے جھوٹے آدمی کی آواز سے جو بدبو نکلتی ہے ان کو ہم تو محسوس نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کے فرشتے اسے محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ محسوس کرتے ہیں تو ایسے جھوٹ بولنے والے شخص سے تقریباً 1 میل یا 2 میل تک دور چلے جایا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلم اللہ یوم القیامہ،
کہ کل قیامت والے دن اللہ 3 قسم کے لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا۔ جب میرے رب کی اس وقت رحمت کی امید رکھ کے بندہ کھڑا ہو، اللہ رب العزت کی رحمت کے توسل سے انسان کو جنت جیسے مقام سے نوازا جائے گا۔ اس وقت میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم، کہ اللہ ایسے شخص سے قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے میرا رب ان پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ ولا یزکیہم، اور انہیں پاکیزہ بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بلکہ اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ایک تو اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اور دوسرا نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اور تیسرا انہیں پاکیزہ بھی نہیں کرے گا اور ان پر سخت عذاب کو نازل فرمائے گا۔ فرمایا ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جو جھوٹ بولنے والا ہوگا، جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہوگا اور بات بات پر قسمیں اٹھاتا ہوگا، تو ایسے شخص سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا، ایسے شخص پر اللہ اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور ایسے شخص کو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے کہ المسیل ازارۃ، کہ جو تکبرانہ انداز سے چلتا ہو، جس کا تہمد اس کے گھٹنے سے نیچے ہو اور ان کا انداز بڑا تکبرانہ ہو، اور آج کے اس دور میں شلوار وغیرہ پہنی ہے تو وہ بھی گھٹنوں کے نیچے ہے، چاہے وہ گھٹنوں کے نیچے ہو یا نہ ہو، لیکن کسی شخص کے چال ڈھال میں جب تکبر نظر آتا ہو تو کل قیامت والے دن ایسے شخص پر بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جیسے آج ہم کپڑے پہن لیں یا کہیں جانا ہو تو ہمارا انداز بڑا تکبرانہ بن جاتا ہے، چال ڈھال سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ، اس کے اندر تکبر ہے، تو جس سینے کے اندر تکبر موجود ہو تو کل قیامت والے دن ایسے شخص پر اللہ کبھی بھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اور فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُؤْتِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، کہ وہ شخص جو احسان جتانے والا، کسی کو کوئی شخص کوئی چیز دے دے اور دینے کے بعد پھر احسان جتلا رہا ہو اور وہ چیز دی ہو اللہ اور اللہ کے نام پر، جسے ہم صدقہ خیرات کہا کرتے ہیں۔ جیسے اس مثال کو اگر آسانی سے سمجھنا ہو، جیسے ہم مسجد میں ماہانہ کچھ دے دیتے ہیں تو دوسرے مہینے اگر مسجد والے مانگنے آ جائیں تو ہم بڑا احسان جتا رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں مسجد سے کوئی کام پڑ جائے تو پھر ہم احسان جتا رہے ہوتے ہیں، ہم تو اس مسجد کی بڑی خدمتیں کرتے ہیں، جب ہم پر وقت آ جائے تو یہ مسجد والے ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ تو اسی بات کو تو احسان جتلانا ہوتا ہے۔ جو بندہ احسان جتلاتا ہو تو کل قیامت والے دن میرا رب اس پر کبھی بھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اور آج اگر عام مثال دیکھا جائے تو مساجدیں ہی ہیں۔ اب ہم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کسی نے گرجا گھر بنایا ہو وہ اس طرح سے مانگ رہے ہو جس طرح ہم اپنے مساجد، اپنے خدا کے گھر بنائے ہوئے ہیں، جس طرح سے آج ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے، ہندو نے اپنا بت خانہ بنایا ہو اور پاکستان میں وہ اس طرح سے مانگ رہے ہو جس طرح ہم اپنے مساجدوں کے لیے مانگا کرتے ہیں۔ کسی یہودیوں نے اپنے عبادت خانے بنائے ہو اور وہ ہر مہینے یا ہر جمعرات یا ہر دن وہ اس طرح سے مانگ رہے ہو جس طرح آج ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ وہ لوگ جھوٹے بھی ہیں لیکن اپنے مذہب کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اور ہم سچے اسلام والے بھی ہیں اور اپنے مذہب کے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہم ہیں۔ اور اتنے علاقوں میں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے بسنے والے لوگ ہیں، تو ہر علاقے میں ہماری مساجدیں جس طرح سے ویران اور بے یار و مددگار نظر آتی ہیں، اتنے عیسائیوں کے گرجے گھر ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتے۔ آج وقت کی ضرورت ہے،
مساجدوں کے ساتھ اپنا تعاون، اپنی محبتیں ہمیں دوبارہ کرنی پڑے. اگر یہ مساجدیں نہ رہی تو پھر آنے والے دور میں ہمارے بچوں کے اندر وہ اسلام پھر کہاں سے آئے گا؟ وہ پھر اسلام بھی نہیں رہے گا. اور جن آذان کو ہم سن کر وقت کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر یہ ان مساجدوں سے آذان آنا جب بند ہو جائے گی تو پھر ماحول کو پتہ چلے گا کہ ہم کس نظریے سے اور کس انداز سے ہم وقت گزار رہے ہیں. آج بھی اگر دیکھا جائے تو محلہ یہی ہوتا ہے، رہنے والے لوگ یہی ہوتے ہیں. اگر فوتگی ہو جائے تو کتنا جنازے میں آئے ہوتے ہیں، اگر جمعہ نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو تو پھر دیکھیں کتنے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. آج اسلام کو ہم نے بے یار و مددگار کر کے رکھا ہے. آج اسلام کی ہر چیز کو ہم نے بیکار سمجھا ہوا ہے، اور آج ہم نے اسلام کو کوئی وقت اور طاقت نہیں دی جتنی وقت اور طاقت ہم نے اپنے دوستوں کو دی ہے، جتنا معیار ہم نے اپنے محلے کو دیا ہے، جتنا انداز ہم نے اپنے گھر والوں کو دیا ہے، اس سے کئی گنا دور ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل الذی یحدث بالحدیث لیدھک بہ القوم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ بول کر اپنے دوستوں کو ہنسایا کرتے ہیں، جو جھوٹ بول کر اپنے دوستوں کو ہنساتے ہیں. تو آج دیکھیں ہم کس طرح سے جھوٹ بول کر اپنے دوستوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا جھوٹ ہے، ہمیں علم ہوتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں میرے نبی نے ویلن 3 مرتبہ فرما دیا. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بول کر اپنے دوستوں کو یا اپنے معاشرے والوں کو ہنسا رہا ہوتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہلاکت ان سے کیا مراد ہوگا کہ مرنے سے پہلے اس شخص کو کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. جس کلمے پر ہم ناز کرتے پھرتے ہیں کہ مرنے کی دیر ہے، قبر ہماری جنت کے باغات میں سے باغ بنی ہوگی، تو اسی کلمے کے بارے میں میرے نبی نے ہلاکت کا حکم دیا. ہلاکت سے مراد جسم کا جل سڑ جانا بھی نہیں ہے. میرے نبی سے جب یہ دعا نکلی ہے تو اس سے مراد ایمان، زندگی کا سب سے قیمتی حصے کا ختم ہونا مراد ہوتا ہے، اور زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہماری جان سے بڑھ کر ایمان ہوتا ہے. اگر ایمان ہے تو ہم نے ساری زندگی کی ہوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اگر ایمان ہی نہیں رہا تو یہ عبادت ضائع ہوگی. جب عبادت ضائع ہوگی پھر مرنے کے بعد چاہے لاکھوں کروڑوں ہمارے لیے دعائیں کی جائیں، جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ہماری دعاؤں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا. جب دعاؤں کا فائدہ نہیں ملتا تو پھر مرنے کے بعد دائمی طور پر جہنم ہمارا مقدر بن جایا کرتی ہے. تو دوسری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ شخص اپنی زندگی میں دائمی طور پر جہنم ٹھکانہ سمجھ لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جھوٹ کس طرح بولتے ہیں کہ حدیث ہوتی نہیں، ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو یہ جھوٹ ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو اور ہم کہیں کہ یہ فرمان ہے تو یہ جھوٹ ہے. تو یہاں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تو اس وقت بھی سب سے قیمتی حصہ ہمارے جسم کے اندر ایمان ہوتا ہے، تو اللہ اس ایمان کی روشنی کو پھر ختم فرما دیتا ہے. تو جھوٹ آج کی اس دور میں بہت بڑی وبا ہے جسے ہم فریب کے طور پر، جسے ہم اچھا سمجھ کر رہے ہیں، تو کل قیامت والے دن یہی سب سے بڑی وبا بنی ہوگی. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.